السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والہ۔ اہلیان بھٹکل کی خدمت میں مسلمانوں کے سب سے قدیم اور نمائندہ ادارہ جماعت المسلمین بھٹکل کی طرف سے چند گزارشات لے کر اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ شہر کے قاضی جماعت المسلمین حضرت مولانا ملا اقبال صاحب دامت برکاتہم، جن کی بڑی خدمات ہیں، جو اہل بھٹکل کے لیے اور یہاں کے علماء کے لیے ایک سرپرست اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور 50 سال سے زائد ان کی خدمات بھٹکل میں رہی ہیں۔ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے علیل چل رہی ہے۔ ابھی اللہ کے فضل سے معلوم ہوا کہ روح صحت ہیں۔ آپ تماموں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ہمارا سب پر ان کا بڑا حق ہے، پورے شہر پر اور آس پاس کے علاقوں پر علمی، فکری اور تربیت اعتبار سے ان کا بڑا حق ہے۔ تو اس لیے سبوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان کی خدمات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ دوسری چیز، اس وقت حالات ابھی گزشتہ 2 دنوں سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان حالات کو سمجھ کر دین کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مسلمان حالات سے سبق نہ لے، پھر اس کے اسلام کے اندر ہمیں کمی محسوس ہوگی یقیناً۔ تو اس لیے مسلمان وہ ہے جو چیزوں سے عبرت لے۔ السعید من وعظ بغیر، کہا کہ نیک بخت وہ شخص ہے جو دوسروں سے عبرت لے لے، نصیحت حاصل کرے۔ دوسری جگہ فرمایا المؤمن نظرہ عبرہ، کہ مومن ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس وقت جو حالات خاص طور پر بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیش نظر حکومت کی طرف سے بھی دباؤ اور حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے سخت قوانین لاگو کر دیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خود سے غور کرنا چاہیے اور اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صحت یہ ایک امانت ہے اللہ کی، ہماری جان یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، ورنہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے گھر سے بے ضرورت باہر نہ نکلیں، بازاروں میں بھیڑ نہ کریں۔ بیجا ضرورت سے لوگ باہر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیماریوں سے متاثر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کو بھی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، تو بیجا گھر سے باہر نہ نکلیں۔ چھوٹے بچوں کو اور بوڑھوں کو خاص طور پر گھر سے باہر نکلنے نہ دیں۔ اور دوسری چیز، باہر نکلنا ہے اگر ضرورت سے تو ماسک پہن کر اور فاصلے کا خیال رکھ کر نکلیں۔ وہاں جا کر بھیڑ نہ لگائیں، گاڑی پر جاتے وقت بھی ٹربل سیٹ وغیرہ نہ جائیں، بلکہ ماسک پہن کر جائیں۔ اور تیسری چیز، نمازوں کے سلسلے میں بھی خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے، اور ہمیں اسلام کی روشنی میں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو بوڑھے اور بچے بالکل نہ جائیں، ہمارے علماء کی طرف سے بھی سختی سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور دوسرے جو مسجد میں جاتے ہیں وہ بھی اپنی جائے نماز مصلی ساتھ لے کر جائیں، گھر سے وضو کر کے جائیں، اور مسجد میں جا کر وہاں فاصلے کا لحاظ رکھیں۔ آج کل پولیس وغیرہ گھومتی رہتی ہے، تو اس لیے ماسک بھی پہن کر جائیں، اس لیے کہ صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور نماز بعد بھی زیادہ وہاں باتیں کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے نہ بیٹھے کہ بلکہ فوراً گھر چلے آئیں۔ اور مسجد کی جو انتظامی امور ہیں، لوگ جو انتظام کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ الجھے نہ۔ وہ بیچارے انتظام کرتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ ممکن ہے ہمیں اس سے کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن بڑی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ذاتی چیزوں کی قربانی دینی ضروری ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تیسری چیز، خاص طور پر جماعت المسلمین کی طرف سے شادیوں کے سلسلے میں بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ چونکہ
آج کل حالات بڑے نازک ہیں اور شادیوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا جو پابندی کے جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے. اگر کہیں کسی میں اس طرح کی جراثیم آ گئے تو پھر پورے شہر پر اس کے اثرات پھیل سکتے ہیں. تو جماعت المسلمین کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی شادی کی تاریخ جولائی کے مہینے میں طے ہے وہ کم از کم اس مہینے کے لیے اپنی شادی کو مؤخر 1 مہینے کے لیے مؤخر کریں، اگست میں اپنی تاریخ طے کریں. وہ بھی قاضی صاحب سے پوچھ کر جماعت میں جا کر اپنا رجسٹریشن کروا کر اپنی تاریخ طے کروائیں. جنہوں نے تاریخ طے نہیں کی وہ بالکل نہ کریں. جن کی تاریخ جولائی میں طے ہے وہ بھی ضرورت کے مد نظر اپنے نکاح کو اور شادی کی تاریخ کو کم از کم 1 مہینے کے لیے مؤخر کریں. جماعت المسلمین کی طرف سے خاص طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں نکاح خوانی کے لیے قاضی صاحب بھی میسر نہیں ہوں گے، اور آئندہ جب اگست کے مہینے میں شادی کی تاریخ طے کرنی ہو تو رجسٹریشن کے لیے جماعت میں آ کر آپ اپنا رجسٹریشن کروا دیں تاکہ پھر زیادہ بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو اس ہدایت پر خاص طور پر عمل کریں کہ اس مہینے میں جولائی کے مہینے میں شادی کرنے میں، جیسے لاک ڈاؤن کے 2 مہینے ہم نے انتظار کیے، اس لیے حالات کی سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، صحت کو لازم رکھتے ہوئے، صحت کے لیے اسلام نے بہت سارے احکام میں چھوٹ دیے ہیں. تو شادی جیسی چیز جس میں خاص طور پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے 1 مہینے کے لیے اس کو مؤخر کر کے اگست سے اپنی تاریخ طے کریں، اور اس کے بعد بھی نکاح خوانی کے لیے رجسٹریشن وقت سے پہلے آ کر پہلے جماعت کے آفس میں کروائیں، بعد میں اپنی تاریخ طے کریں. اگر اس سلسلے میں مزید جماعت کی اس کارروائی کے سلسلے میں اگر کہیں کسی کو کچھ اگر رابطہ کرنا ہو تو جنرل سیکریٹری جماعت المسلمین مولانا طلحہ صاحب سے رابطہ کروائیں. ان کا نمبر ہے 9916570094 9916570094. اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اگر کوئی جماعتی کسی کارروائی کی ضرورت ہو. اللہ تعالی حالات جس طرح سے اللہ کے حکم سے بگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے حالات کو درست کریں. ہم انشاءاللہ خیال رکھیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے. اللہ کی طرف سے ضرور مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.